آئیے ہم اور آپ کو سننے اور سنانے سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، فخر موجودات، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، ارواحنا فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج کی یہ محفل آپ لوگوں نے سجائی ہے نعتیہ مقابلہ کے لیے۔ میں کچھ دیر کے لیے حاضر آیا ہوں، انشاءاللہ الرحمن بڑی تیزی کے ساتھ کچھ باتیں کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ ماہ مبارک، ماہ ربیع النور، آقا علیہ السلام کی ولادت کا ماہ مبارک ہے۔ شاعر کہتا ہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، اس کو روز جزا اور کیا چاہیے، اس کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ ان کے دربار میں حاضری ہو گئی، ان کے دربار میں حاضری ہو گئی، مل گیا مدعا اور کیا چاہیے، مل گیا مدعا اور کیا چاہیے۔ عزیزان محترم، آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کے حوالے سے جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اور جب تک اس کا وجود رہے گا، پوری دنیا میں آقا علیہ السلام کی شان، ان کی مدحت، ان کی ثنا ہو رہی ہے، اور آج تک اور بلکہ صبح قیامت تک نہ ختم ہونے والی ذات کی مدحت اور ثنا ایسی ہو رہی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہم اور آپ سنتے ہیں یا سننے کے لیے آئے ہیں یا سنانے والے کوئی ہیں، تو یہ بس آقا علیہ السلام کا صدقہ لینے کے لیے ہم اور آپ ان کی تعریف کرتے ہیں، ورنہ ہماری شان، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے بارے میں لب کشائی کریں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، آیت درود بھی اس کو بولتے ہیں، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا۔ اسی آیت کے تعلق سے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات، چونکہ وہ خدا ہے، وہ رب ہے، وہ پوری دنیا کا نظام چلانے والا ہے، لیکن بذات خود وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ نہ تو وہ بذات خود پانی برساتا ہے، نہ تو وہ بذات خود زمین سے سبزہ اگاتا ہے، نہ وہ ہوا چلاتا ہے۔ ہر کام کے لیے اس نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، ہوا چلانے کے لیے،
پانی برسانے کے لیے، سبزہ اگانے کے لیے، غرض کی جتنے بھی کام ہیں اس نے دوسروں کے حوالے کر رکھا ہے۔ وہ شان والا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ خدا ہے، لیکن آپ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ یہ ہماری خوش بختی کی معراج ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، ہمیں ایسا عظیم پیغمبر عطا فرمایا، ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا کہ جو سب سے بڑی شان والا ہے۔ اللہ رب العالمین بذات خود کوئی کام نہیں کرتا، لیکن یہ قرآن کی آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے جہاں سارے کاموں کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، لگا دیا ہے، ڈیوٹی دے دی ہے، لیکن واحد ایک کام ایسا ہے کہ وہ بذات خود اپنی شان کے مطابق کرتا ہے، اور وہ کام یہ ہے نبی پر درود بھیجنا، نبی پر درود بھیجنا۔ ہم اور آپ درود پڑھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ بڑا آسان کام ہے، بڑا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن آپ قربان جائیں، درود پاک اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم دولت ہے۔ ہمیں اس آیت کریمہ سے ہی سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جہاں پر بذات خود کوئی کام نہیں کرتا ہے، لیکن وہ خود فرما رہا ہے کہ میں اپنے شان کے مطابق اپنے نبی پر درود بھیجتا رہتا ہوں۔ یعنی یہی ایک ایسا کام ہے جو اللہ رب العالمین کر رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور جب اللہ بھی کر رہا ہے، اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، تو اس نے سارے لوگوں کو حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب تم پر لازم ہے کہ تم بھی میرے محبوب پر درود پاک پڑھتے رہو۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں۔ درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں، حدیث میں، قرآن میں ہر جگہ موجود ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بار ہم درود اگر پڑھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک بار پڑھنے سے ہمارے جو ہے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجات ہمارے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن وہیں پر آج ایک بات آپ یہ بھی غور کریں کہ جب اللہ نے حکم دے دیا اے ایمان والو نبی پر درود بھیجو، تو اب اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن کبھی درود کے صیغے پر، درود کے الفاظ پر آپ غور تو کریں کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو درود پڑھو میرے نبی پر، اور جب مومن مسلمان نبی پر درود پڑھتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ مولا تو اپنے نبی پر درود بھیج۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم نبی پر درود بھیجیں، اور جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم اس میں یہ کہتے ہیں مولا تو اپنے نبی پر درود بھیج۔ تو ہم نے درود کب پڑھا؟ ہم نے درود کب بھیجا؟ یہ نبی کی شان سمجھنی ہے ہمیں، اپنے نبی کی عظمت کو سمجھنا ہے ہمیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو کس شان والا بنایا ہے، کس عظمت کا حامل بنایا ہے، کہ اللہ تو ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو نبی پر درود بھیجو، اور جب مسلمان بھیج رہا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو اس میں خود یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ تو اپنے نبی پر درود بھیج۔ یعنی ہماری اوقات نہیں ہے، ہماری زبان اس لائق نہیں ہے کہ ہم نبی پر درود بھیجیں۔ ہاں بس ہم اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور ہم خود یہ دعا کرتے ہیں مولا ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی شان نہیں ہے، بس معاملہ یہ ہے کہ تو نے ہمیں حکم دیا کہ نبی پہ درود پڑھنا ہے،
تو ہم نبی پر درود پڑھتے ہیں، مگر دعا یہ بھی کہتے ہیں مولا تو خود اپنی شان کے مطابق نبی پہ درود بھیج دے۔ اس کا معنی یہی ہے، اے اللہ تو خود بھیج دے۔ تو بات آپ کو سمجھ آ رہی کہ ہمارے نبی کی شان کتنی عظیم ہے۔ یہ صرف میں آپ کو درود کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ جو ہم درود پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومنو درود بھیجو، میرے پیغمبر پر درود پڑھو، میرے نبی پر درود پڑھو۔ اب درود پڑھنے سے فائدہ کتنا ہوتا ہے یہ بے شمار ہے، لا محدود ہے، بے حساب ہے۔ آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے۔ ایک دو واقعہ انشاءاللہ میں بھی بیان کر کے بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاؤں گا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کرتے ہیں، اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت پر تشریف لے جاتے ہیں تو معاملہ یہ ہوا کہ بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی اور کھانا سامنے نہیں آیا۔ تو آپ نے ان کو بلایا، پوچھا ماجرا کیا ہے، بڑی دیر ہو گئی۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں دراصل مچھلی لایا ہوں، بازار سے مچھلی خرید کر کے لایا ہوں، اور جب اس کو پکانے کے لیے آگ پہ رکھا جاتا ہے تو آگ بجھ جاتی ہے، اور جیسے ہی ہٹایا جاتا ہے آگ پھر جلنے لگتی ہے۔ اب یہ معمہ، یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر بات کیا ہے۔ جیسے ہی ہانڈی مچھلی والی آگ پہ رکھی جاتی ہے آگ بجھ جاتی ہے، ہٹائی جاتی ہے آگ جلنے لگ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مچھلی میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ مچھلی اللہ کے رسول کے سامنے لائی گئی تو غیب داں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابی، یہ مچھلی کبھی پکنے والی ہے ہی نہیں، یعنی تم پوری رات پورا دن کوشش کر لو یہ پک نہیں سکتی، اس کو آگ کبھی پکا نہیں سکتی۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ دراصل اس مچھلی کو جو تم بازار سے خرید کر کے لے کے آئے ہو یہ فلاں سمندر کی مچھلی ہے، اور اس سمندر میں ایک قافلہ جو ہے ناؤ پر جا رہا تھا کشتی پہ سوار ہو کر، میرے غلام اس میں سوار تھے، میرے عاشق اس میں سوار تھے، اور وہ تمام غلام یہ کام کر رہے تھے کہ مجھ پر درود پڑھ رہے تھے، یعنی مجھ پر درود بھیج رہے تھے۔ اور جب درود کی آواز اس مچھلی کے کان میں پہنچی تو یہ بالکل کشتی کے قریب آ گئی، ناؤ کے قریب آ گئی، اور دھیان لگا کر کے درود سننے لگی۔ اسی دوران میں اس آدمی نے جال لگایا اور یہ مچھلی اس میں پھنس گئی، اور یہ بازار میں آ گئی، اور بازار میں سے تم نے خرید لیا۔ لہذا جس مچھلی کے کان میں درود پڑھنے والوں کا درود چلا جائے، درود کی آواز چلی جائے، تو اس کی برکت یہ ہے کہ اس کو دنیا کی آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ اور ہم تو الحمدللہ صاحب ایمان ہیں، نبی کے نام لیوا ہے، اگر ہم نبی پہ درود پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ نہ تو ہمیں دنیا کی آگ جلا سکتی ہے، نہ عذاب جہنم جلا سکتا ہے۔ یہ درود پاک پڑھنے کا ثمرہ ہے، یہ درود پاک پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ اگر ہر صاحب ایمان عاشق رسول اپنے نبی پہ محبت کے ساتھ درود پڑھے گا تو انشاءاللہ یہاں کی بھی آگ سے محفوظ رہے گا، وہاں کی بھی آگ سے محفوظ رہے گا۔ یہ درود پاک پڑھنے کا انعام ہے دوستوں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی ٹائم ملے، بلکہ ٹائم نکال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ اس کی بے شمار حدیث میں اس کے فضائل و برکات آئے ہیں۔ اب آپ اندازہ یہ لگائیں کہ نبی کو اللہ نے کس شان کا مالک بنایا ہے۔ جب ان پر درود بھیجنے سے یہ سارے معاملے ہو سکتے ہیں، اتنی برکات مل سکتی ہیں، اتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو وہ عظیم ذات کس قدر حامل ہوگی، کس شان کی مالک ہوگی۔ ابھی تو ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ابھی تو درود کی بات ہو رہی ہے کہ اگر مومن درود پڑھتا ہے تو اس کو یہ سارے فوائد عطا کیے جاتے ہیں، حاصل ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ رب العالمین کی نظر عنایت اس پر ہوتی ہے، نظر رحمت اس پر ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں ایسا نبی اللہ نے عطا کیا، بن مانگے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ آپ اندازہ لگائیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ امتی تو امتی، بہت سارے انبیاء کرام نے دعا مانگی ہے، مولا مجھے ان کا امتی بنا دے، مجھے ان کے امتی میں ہونے کا شرف عطا فرما دے۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ چونکہ ہمیں بن مانگے نعمت مل گئی ہے، اسی لیے نعمت کا فقدان ہے، اسی لیے قدر نہیں ہو رہی ہے۔ ورنہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ماہ مبارک، یہ ماہ ربیع النور، ہمارے آقا کی میلاد اس میں منائی جاتی ہے، آپ کی ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے۔ یوم میلاد کیا ہے؟ یوم ولادت کیا ہے؟ جو ہم اپنے بچوں کا برتھ ڈے کرتے ہیں، یوم پیدائش مناتے ہیں، یوم میلاد مناتے ہیں۔ ذرا ہے مسلمانوں غور تو کرو، ہم اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتے ہیں تو شان سے مناتے ہیں، شوکت سے مناتے ہیں، اور وہ بھی اپنے اس بیٹے یا بیٹی کا مناتے ہیں جس کے مستقبل کے بارے میں ہم بے خبر ہیں۔ ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ اولاد فرما بردار ہوگی یا نافرمان ہوگی، لائق ہوگی یا نالائق ہوگی، یا کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی، ہمیں اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں۔ لیکن ہر باپ اس کا برتھ ڈے شان سے مناتا ہے، شوکت سے مناتا ہے۔ لیکن قربان جائیے احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ وہ نبی جو ہمیں عطا کیا گیا ہے، جب ان کی پیدائش ہوتی ہے، اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارا وجود بھی نہیں تھا، لیکن وہ نبی جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور جو ان کی زبان سے کلمات ادا ہوتے ہیں وہ ہم گنہگاروں کے لیے ہوتے ہیں۔ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، میرے مولا میرے امتیوں کو معاف کر دے، میری امتی کی مغفرت فرما دے۔ اب آپ یہ بتائیں، جس بچے کا ہم برتھ ڈے مناتے ہیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں، لیکن نبی کے بارے میں خبر ہے کہ یہ نبی ہمارے نبی ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ہماری شفاعت کا ذریعہ ہے، ہماری مغفرت کروائیں گے۔ اور وہ نبی دنیا والوں کو پیغام بھی دے رہے ہیں کہ امتی سے کتنی محبت ہے، کس قدر محبت ہے کہ پیدا ہوتے ہی رب کی بارگاہ میں دعائیں مغفرت ہمارے لیے کی جا رہی ہے۔ آج ہم شرابی ہیں، آج ہم پاپی ہیں، آج ہم مجرم ہیں، نہ جانے کون کون سے گناہوں کے دلدل میں ہم جا رہے ہیں، مگر ہمارا نبی خدا کی قسم ہم جیسے گنہگاروں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے۔ اور جب آج ایسے نبی کی ولادت آتی ہے، ایسے نبی کا برتھ ڈے آتا ہے، ایسے نبی کا یوم پیدائش آتا ہے، تو کیا امتی کا یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ اپنے نبی کی ولادت کے موقع پر ایسی دھوم مچا دے، ایسی دھوم مچا دے، ایسی خوشیوں کا اظہار کرے جو نبی کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے؟ تو ہمیں اور آپ کو ضرور کرنا ہے۔ اور نبی کی محبت میں ہم جب نبی کو تحفہ دیں، جب ہمارے گھروں میں برتھ ڈے ہوتا ہے تو گفٹ بھی لایا جاتا ہے، بچے کو تحفہ بھی دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایک تحفہ ایسا ہوتا ہے جو ہم اپنے حساب سے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی تحفہ ایسا ہے کہ جو بچہ خود ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ابو آج میرا برتھ ڈے ہے اور آج میری بڑی خواہش ہے، آج مجھ کو یہ گفٹ چاہیے، یہ گفٹ لا کے آپ دینا۔ تو باپ کہیں نہ کہیں سے انتظام کر کے بچے کے لیے وہ گفٹ لا کے دیتا ہے کہ میرے بچے کی خوشی اس میں ہے، اور جس چیز میں میرے بچے کی خوشی ہے اسی میں میری بھی خوشی شامل ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ انتظام کر کے لا کے دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم بیٹے کے لیے اتنا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اور کرتے بھی ہیں، تو آج یوم میلاد ہے، آج یوم پیدائش ہے، وہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور آج تو الحمدللہ 1500 سالہ میرے آقا کو آئے ہوئے ہو رہا ہے۔ اس پہ تو ہمیں چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ آج ہم نبی کا یوم میلاد اگر منا رہے ہیں، نبی کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، تو ہم نبی کو کیا گفٹ پیش کریں، نبی کو کیا تحفہ دیا جائے کہ نبی ہمارے خوش ہو جائے، اللہ ہمارا خوش ہو جائے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ایک گفٹ ہم بغیر مانگے اپنے بچے کو دیتے ہیں، اور ایک گفٹ وہ ہوتی ہے جو بچہ کہتا ہے کہ ابو مجھے یہ لا کے دیا جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ اب نبی کی بات ہے، نبی کے بارے میں آپ دیکھیں ہم نبی کو کیسا گفٹ دینا چاہتے ہیں، ہم نبی کو کیا تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرما دیا، صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا، اے میرے امتیوں، نماز پڑھنے میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی میری آنکھوں کا قرار، میرے دلوں کا سکون نماز میں ہے۔ اب اگر امتی نماز پڑھے گا تو آقا کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہوگی، آقا کو سکون ملے گا، آقا کو قرار آئے گا۔ تو آج ہر امتی کی ذمہ داری ہے
کہ جب میرے آقا خود تحفہ مانگ رہے ہیں, خود گفٹ مانگ رہے ہیں کہ مجھے اگر یہ تحفہ دیا جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا, میری آنکھوں میں ٹھنڈک آ جائے گی, میرے دلوں میں قرار آ جائے گا, تو آج امتی کہاں ہے؟ نبی کا نام لینے والا تو ضرور ہے, مگر آج ہماری نمازوں کا پتہ نہیں ہے, آج ہماری نمازیں ہم سے دور ہو رہی ہیں. مسجد مرثیہ خواہ کی نمازی نہ رہے, آج اذان دینے والا اذان دے دیتا ہے, نماز پڑھنے والے نظر نہیں آتے. بس سوچ کا فرق ہے, ذہن کا فرق ہے کہ ہم اپنے آقا کی تعلیم پہ غور نہیں کرتے. اپنے آقا کی ولادت کے موقع پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لائٹ لگا دیا, ہم نے جلوس کر لیا, ہم نے جلسہ کرا لیا, ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا ہے, ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے. اے میرے سنی مسلمانوں, اس کا ثواب ضرور ملے گا, اس کا صلہ ضرور ملے گا, لیکن مقصد کیا ہے؟ پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ولادت کا مقصد کیا ہے؟ اگر اپنے نبی کی تعلیم پہ عمل نہ کیا جائے تو بیکار ہے, اگر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہ کی جائے تو بیکار ہے, اگر سیرت مصطفیٰ کو اپنایا نہ جائے تو بیکار ہے. آج 1500 سالہ ہے, آج 1500 سالہ کے موقع پر ہر صاحب ایمان کو, ہر مومن کو اپنے اپنے دل میں یہ نیت کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے. اے میرے نبی, اے ہمارے پیغمبر, آج تک ہم نمازوں سے کوسوں دور رہے ہیں, لیکن آج آپ کا 1500 سالہ جشن ہے, یوم ولادت ہے. ہم آپ کو نماز پڑھ کر کے تحفہ پیش کریں گے, ہم گناہوں سے توبہ کر کے تحفہ پیش کریں گے, ہم نیک بن کر کے تحفہ پیش کریں گے, ہم برائی سے دور رہ کے تحفہ پیش کریں گے. آج ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں کیسا ماحول ہے, کیسا فتنہ ہے. خدا کی قسم یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے, ہمارے بدعمالیوں کی دین ہے. مگر اس کے بعد بھی مسلمان, اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی مسلمان سیدھے راستے پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جلوس کرتے ہیں, ہم میلاد مناتے ہیں, ہم جلسے کا انعقاد کرتے ہیں, وہیں پر نبی کی تعلیم کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرے, ان کے نقش قدم پر بھی چلنے کی کوشش کرے, تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو, ہماری آخرت بھی کامیاب ہو. ہم نبی کو تحفہ دیں گے نماز پڑھ کے, ہم نبی کو تحفہ دیں گے سچ بول کے, ہم نبی کو تحفہ پیش کریں گے گناہوں سے توبہ کر کے. یہ ہماری نیت ہونی چاہیے, یہ ہمارا ارادہ ہونا چاہیے, یہ ہمارا عزم مصمم ہونا چاہیے. اس بات سے ہمارے نبی کو خوشی ہوگی. ولادت منائیں تو ایسے منائیں, برتھ ڈے منائیں تو ایسے منائیں, ورنہ آج کا تو ماحول اتنا خراب ہے. ہم ولادت کے نام پر میلاد بھی مناتے ہیں, جلوس بھی مناتے ہیں, اس میں بھی بہت ساری بے حیائیاں ہوتی ہیں, بدتمیزیاں ہوتی ہیں, نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. اے میرے سنی مسلمانوں, یہ ساری چیزیں دور کرنے کی ہیں, ان ساری چیزوں سے توبہ کیا جائے. جب رسول کا جلوس نکلے تو ہمارے لب پہ درود ہونا چاہیے, ہماری نگاہیں نیکی ہونا چاہیے, احترام کے ساتھ ہمیں شامل ہونا چاہیے. ہم نبی کے جلوس میں شامل ہو رہے ہیں, کسی دنیا دار کے جلوس میں نہیں شامل ہو رہے ہیں, جن کا ادب اللہ نے خود بتایا ہے کہ میرے نبی کی شان تو یہ ہے. اگر میرے نبی اپنے کاشان اقدس میں آرام کر رہے ہیں اور کوئی اگر دروازے پہ کھڑا ہو کے کھٹکھٹا دیتا ہے تو اللہ اس کو سختی سے منع کرتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. اگر میرے نبی کی نیت میں خلل واقع ہو جائے تو تمہارا ایمان ختم ہو سکتا ہے. آج اس نبی کا ہم میلاد مناتے ہیں شور شرابے کے ساتھ, بے حیائی کے ساتھ, بدتمیزی کے ساتھ, اور ہم سمجھتے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے, یہ ایمان کا جز ہے, یہ عین ایمان ہے. عین ایمان تو یہ ہے کہ اگر ہمیں رسول سے محبت ہے تو ان کی بات سے بھی محبت ہونی چاہیے, ان کی تعلیم سے محبت ہونی چاہیے, ان کے ارشادات سے محبت ہونی چاہیے. آخری واقعہ بتا کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. بات چل رہی تھی درود پاک کی. درود پاک پڑھنے کے عادی ہو جائیں, درود پاک کثرت سے پڑھنے والے ہو جائیں. ہمارے رسول کو خوش کرنا ہے, درود پاک پڑھیں. اللہ کو خوش کرنا ہے, درود پاک پڑھیں. اور اس 1500 سالہ جشن پر یہ نیت کر لیں, اگر نہیں پڑھتے تھے تو انشاءاللہ پڑھنے والے بن جائیں گے, کم پڑھتے تھے تو تعداد میں اضافہ کر دیں گے. میں آپ کو آخری واقعہ سناتا ہوں, بڑا مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, لیکن سمجھانے کی نیت سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. شہد کی مکھی کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا. شہد ہر کوئی جانتا ہے, ہنی کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے, لیکن یہ میٹھی کیسے ہوتی ہے, اس میں مٹھاس کہاں سے ہوتی ہے. کبھی اگر ہم نے غور کیا ہوگا تو ہمیں سمجھ میں یہ بات آتی ہوگی کہ یہ تو میٹھی ہی ہوتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. بہت ساری جگہوں سے اکٹھا کی جاتی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اپنے چند صحابہ کے ساتھ کسی مقصد سے جا رہے تھے، راستے میں پڑاؤ کیا، کھانے کے لیے کوئی چیز سامان جو ہے مہیا نہیں تھا۔ ایک شہد کی مکھی آتی ہے، اللہ کے رسول کے کان میں عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول، آپ تشریف لائے ہیں، آپ کے صحابہ تشریف لائے ہیں، ہماری تمنا یہ ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، ہمارا چھتا لگا ہوا ہے، کسی ایک صحابی کو بھیج دیجئے، اس میں سے تھوڑی سی شہد نکال کر کے لے آئے اور آپ لوگ اس کو تناول فرما لیں۔ اب یہیں پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے با اختیار بنایا ہے، اللہ نے مختار کل بنایا ہے۔ شہد کی مکھی کی بھاشا کو بھی آپ سمجھتے ہیں، ان کی زبان کو بھی آپ سمجھتے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو اللہ کے رسول نے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا، وہ گئے شہد لے کر کے آئے، سارے لوگوں نے مل کر کھا لیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد ایک شہد کی مکھی پھر اللہ کے رسول کے کان میں کہتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب اس نے کیا کہا، آپ کے کان نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ شہد جو نکالا جاتا ہے، شہد جو نکلتا ہے، یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ حالانکہ میں آپ لوگوں کو میڈیکل کے حساب سے نہیں بتاتا، وہ الگ ریسرچ ہو سکتی ہے، لیکن آج میں آپ کو حدیث کی روشنی میں واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ شہد کی مکھی کہتی ہے، اے اللہ کے رسول، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری کوئی خوبی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم شہد بنانے کی تیاری کرتے ہیں تو چند باغات میں جاتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں، باغات میں جاتے ہیں، بہت سارے پھولوں کے اوپر بیٹھ کر کے ہم لوگ رس نکالتے ہیں، لیکن ماجرا کیا ہے؟ بہت سارے رس ایسے ہوتے ہیں جو کڑوے بھی ہوتے ہیں، جو کھٹے بھی ہوتے ہیں، جو کسیلے بھی ہوتے ہیں، جو میٹھے بھی ہوتے ہیں، اور یہ شہد کی مکھی سب کو چوستی ہے، سب کا رس نکالتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جب کسیلا بھی چوسا گیا، کھٹا بھی چوسا گیا، کڑوا بھی چوسا گیا، میٹھا بھی چوسا گیا، لیکن جب نکلتا ہے شہد تو وہ خالص میٹھا کیوں نکلتا ہے؟ پاکیزہ میٹھا کیوں نکلتا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے، اس میں راز یہ ہے۔ وہ شہد کی مکھی عرض کرتی، یا رسول اللہ، بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہم کھٹا بھی چوستے ہیں، ہم کسیلا بھی چوستے ہیں، ہم کڑوا بھی چوستے ہیں، ہم میٹھا بھی چوستے ہیں، لیکن جب ہم یہ پروسیس کر لیتے ہیں، ہم سارا کام کر لیتے ہیں اور جب اپنے گھر کی طرف آنے لگتے ہیں، چھتا بنانے کے لیے آنے لگتے ہیں، تو ہم وہاں سے لے کر کے اپنے گھر تک آپ کی ذات پر درود پڑھتے ہیں، آپ کی ذات پر درود و سلام کا نغمہ پیش کرتے ہیں۔ یہ درود پاک کی برکت ہے کہ وہ رس چاہے جیسا ہو، چاہے کھٹا ہو، چاہے کسیلا ہو، چاہے کڑوا ہو، یہ درود پاک کی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام کو میٹھا کر دیتا ہے۔ اور جب شہد نگلتا ہے، جب ہم لوگ اس کو اگلتے ہیں تو میٹھا ہی بن کر کے تیار ہوتا ہے، دنیا کے سامنے میٹھا ہی آتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ درود پاک کی برکت ہے کہ اتنا بڑا معجزہ آپ کے سامنے ہے، اتنا بڑا کرشمہ آپ کے سامنے ہے۔ جب ایک چیز ایسی ہو سکتی ہے، اگر ہم درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری زندگی میں بدلاؤ کیوں نہیں آ سکتا؟ ہماری زندگی میں مٹھاس کیوں نہیں آ سکتا؟ ہماری زندگی میں بہتری کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ آج ضرورت ہے اس میلاد کے موقع پر ہر آدمی نیت کرے کہ انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے، انشاءاللہ کثرت سے پڑھیں گے، نبی کی تعظیم کریں گے، نبی کا احترام کریں گے، ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ رسول کا مقصد ہے، یہ نبی کا مقصد ہے، اور یہی ایک مومن کی زندگی کا بھی مقصد ہے۔ ہم دنیا میں اسی لیے آئے ہیں تاکہ ان کے مطابق کام کریں، ورنہ آخرت میں ہمارے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا۔ تو ہمیں اس کا جو ہے احساس کرنا چاہیے، نبی کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عظیم الشان نبی عطا فرمایا، قابل قدر، قابل احترام نبی عطا فرمایا، سارے نبیوں کا امام آپ کو بنا دیا گیا ہے، سب کچھ ہمیں معلوم ہے، بس آج کمی اگر ہے تو احساس کی کمی ہے، سوچ کی کمی ہے، ذہن کی کمی ہے، ہمیں اس طرف آنا ہوگا۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ آج ہمیں اپنا اگر کھویا ہوا وقار واپس لانا ہے، کھوئی ہی عزت واپس لانی ہے،
تو ہمیں رسول کے چوکھٹ پہ آنا ہوگا، رسول کے دامن کرم سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آج کی اس محفل میں ہم یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ الرحمن جب تک زندگی رہے گی نبی پہ درود پڑھنے والے بن کر کے زندگی گزاریں گے، نبی کا احترام کر کے زندگی گزاریں گے۔ جب بھی نبی کا موقع آئے گا اپنا جو ہے خوشی کا اظہار کریں گے، جو جائز طریقہ ہوگا، جو شریعت نے بتایا ہوگا۔ ہمیں خرافات سے باز رہنا ہے، ہمیں بدعات سے باز رہنا ہے، ہمیں لہو و لعب سے باز رہنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اچھے کے چکر میں برے ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں مردود قرار دے دیے جائیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم میلاد ہے تو ہم ان کو تحفہ پیش کریں، درود و سلام کا تحفہ پیش کریں، اپنے اعمال کا تحفہ پیش کریں، اچھے بن کر کے تحفہ پیش کریں، رسول کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کر کے تحفہ پیش کریں۔ آج ان سب باتوں کی اشد ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، اور میں نے اسی لیے ساری باتیں کہی ہے تاکہ ہمارے نوجوانوں کی بھی سمجھ آئے کہ اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا، کس شان والا نبی عطا فرمایا، کس قدر عظیم نبی ہمیں عطا فرمایا۔ بس ہم ان کا احترام کرنے والے بن جائیں، ان کو سمجھنے والے بن جائیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ الرحمن یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ بیان کیا اس پر ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم تمام لوگوں کو آمد مصطفیٰ کی بہاریں، رونقیں، برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔